18 साल की उम्र में शादी हुई और शादी के 18 साल के बाद ही तलाक। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मेरी स्टोरियों को इतना प्यार देने के लिए, इतना मुझे प्यार करने के लिए दिल से शुक्रिया। मेरी उम्र कम थी, अभी मैं शादी के लिए तैयार भी नहीं थी। इंटर ही करा था कि माँ बाप ने मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैंने उनसे काफ़ी मना करा, काफ़ी बार मैंने ये कहा कि अभी मैं कुछ करना चाहती हूँ, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ, ये रिश्ता ना करें, मेरी शादी अभी ना करें। उन्हें ये लगा कि मैं किसी और को चाहती हूँ, किसी और को पसंद करती हूँ, शायद इसलिए मैं ऐसे कह रही हूँ। जब सब तरफ से दबाव पड़ने लगा तो मैंने फिर कह दिया कि चलो जैसे आपकी मर्ज़ी, पर ये मेरे ऊपर इल्ज़ामात मत लगाओ कि मैं किसी को चाहती हूँ। और बस इस तरीके से 18 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। शादी होके मैं ससुराल आई। ससुराल में सास ससुर, नंदे देवर, देवरानी जेठानी, पूरा भरा परिवार था। मैं सबसे छोटी बहू थी और सबकी लाडली भी थी, क्योंकि मेरा मिजाज ही कुछ ऐसा था। मुझे कभी किसी से मुंह मोड़ने की या किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ना ही मेरा स्वभाव ऐसा था कि मैं किसी से मुंह बना के रखूं। घर से ही मुझे ये तालीम मिली थी कि ये घर पराया है और वो घर अपना। उस घर को मैंने जी जान से, अपने प्यार से सबको अपना कर लिया। और इस तरीके से देखते ही देखते 1 साल गुज़रा। सबसे पहले मेरा बेटा हुआ, फिर उसके बाद एक बेटी हुई। ऐसे करके मेरे 2 बच्चे हो गए। फैमिली मेरी कंप्लीट थी। मैंने भी सोच लिया था कि बस हमारी फैमिली इतनी ही होनी चाहिए। और उसके बाद आगे का सफ़र मेरा शुरू हुआ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मेरे शौहर मुझसे खुश नहीं हैं 2 बच्चे होने के बावजूद। आप भी ये सोच रहे होंगे कि 2 बच्चे होने के बाद ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, ऐसा होता है। माँ बाप के दबाव में आके अक्सर लड़कियाँ तो ज़िंदगी से एडजस्ट कर लेती हैं, समझौता कर लेती हैं, पर लड़के नहीं कर पाते। जिस तरीके से मैं चाहती थी ना कि मैं पढ़ूँ, आगे बढ़ूँ, इसी तरीके से मेरे हस्बैंड ने भी कहा था अपने घर वालों से कि मैं अपनी शादी अपनी पसंद की लड़की से करूँगा। शादी से पहले ही वो किसी से मोहब्बत करते थे। मुझे नहीं पता था, ना मेरे घर वालों को पता था। उनके घर वालों को थोड़ा बहुत पता था, पर ये नहीं पता था कि ये बात इतनी आगे पहुंच जाएगी। और फिर उसके बाद हमारी शादी हो गई। घर वालों ने उनसे कहा कि हम तुम्हारी शादी अपनी मर्ज़ी से करेंगे। इस तरीके से हमारी शादी हुई और ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ। पर एक कसक उनके दिल में थी कि मैं अपनी मनपसंद शादी करूं, तो एक कसक मेरे दिल में भी रह गई थी कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाती, शादी से पहले पहले कुछ कर पाती, ताकि हर वक्त के लिए मैं तैयार रहती। ऐसा कुछ नहीं हुआ और शादी के बाद हमारी फैमिली बन गई। दोनों एक छत के नीचे रहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने अरमानों को दबा रखा था हमने। एक बार मेरे शौहर ने मुझसे ज़िक्र करा, मैं किसी लड़की को चाहता था जिस टाइम मैं कॉलेज में था। अम्मी ने मेरी शादी आपसे कर दी, वरना मैं उससे शादी करता। ये सुनकर मुझे एक शौक़ सा लगा और मैंने उनसे कहा कि आप उसी टाइम मना कर देते जिस टाइम हमारी शादी हुई थी, या उसके बाद भी अगर आप मना कर देते तो शायद मैं आपकी ज़िंदगी से हट जाती। लेकिन अब मेरे सामने मसला है मेरे 2 बच्चों का। वो कहने लगे ये बात तो जब की जब थी, अब कोई नहीं, अब तो 2 बच्चे हैं, इनकी परवरिश करनी है, इन्हें बड़ा करना है। और बस यही बात हमारी ख़त्म हो गई थी। लेकिन उस दिन से मुझे कहीं ना कहीं मेरे दिल के अंदर शक का बीज आ चुका था, क्योंकि ऐसा होता है ना, कभी कभी जब हस्बैंड इस तरीके से बात करते हैं ना, हम तो उनकी सुन लेते हैं। अगर ये चीज़ मैं उनसे कहती कि शादी से पहले मैं किसी लड़के को चाहती, तो वो बर्दाश्त कर लेते, पर औरत जो होती है वो बर्दाश्त का दूसरा नाम है। मैंने भी उस चीज़ को बर्दाश्त करा, लेकिन दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक कसक सी लगने लगी कि मैं भी खूबसूरत हूँ, कम उम्र हूँ, फिर मेरे अंदर और उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो वो उसे पसंद करते हैं और मुझे नहीं। ये सिलसिला चलता रहा, ज़िंदगी गुज़रती रही। शादी के 18 साल के बाद मेरे शौहर ने अचानक एक दिन मुझसे कहा कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, जबकि कभी हमारे बीच बहुत बड़ी लड़ाई नहीं हुई। छोटी मोटी तो देखो हर घर में होती है, हर घर के अंदर हर हस्बैंड वाइफ में मनमुटाव होता है, फिर उसके बाद उतना ही प्यार भी होता है। मुझे एक झटका सा लगा कि ये क्या कहा इन्होंने। मैं हंस के चुप हो गई, लेकिन उन्होंने फिर मुझसे कहा कि ये बात सच है, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरी पहली मोहब्बत है मैं उससे निकाह करना चाहता हूँ।
اتنے سال بعد آخر کہاں کمی رہ گئی تھی؟ ان کے ماں باپ کی میں نے خدمت بھرپور کری، کبھی میں نے منہ نہیں موڑا کہ میں یہ نہیں کرتی، میں وہ نہیں کرتی، اور بہویں بھی تو ہیں۔ میں نے اپنے ماں باپ سمجھ کے ان کے ماں باپ کی خدمت کری، آخر وقت تلک میں ان کے ساتھ رہی۔ پھر بچوں کی پرورش کری، بچوں کی پرورش میں بھی میں نے کوئی کمی نہیں کری، جیسا یہ کہتے تھے ویسے ہی ان کی خدمت سے بھی میں دور نہیں رہی۔ گھر کو عورت ہی جنت بنا دیتی، عورت ہی دوزخ، کبھی ہماری لڑائیوں کی آوازیں باہر بھی نہیں نکلی۔ آخر میں کہاں غلط رہی؟ آج بھی میں اپنے آپ سے سوال کرتی ہوں کہ آخر ایسا کیا ہوا جو انہوں نے مجھے 18 سال کے بعد اپنی زندگی سے الگ کر دیا؟ بس انہوں نے ایک چیز کہی کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، اور وہ میرے دل کے اندر ایسی لگی کہ میں ایسی اس دن ٹوٹ گئی تھی، ایسی بکھر گئی تھی جیسے سمندر میں پانی بکھر جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ زندگی کے اس موڑ پہ یہ مجھے چھوڑیں گے۔ شادی کے 1-2 سال بعد اگر ایسا ہو جاتا ہے نا تو وہ عام کہلاتا ہے کہ نہیں ملے دل، نہیں رہے ساتھ میں، لیکن شادی کا اتنا لمبا عرصہ اور اس کے بعد میرے ساتھ یہ ہوا، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک بار بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ میں ان بچوں کے ساتھ میں کیا کروں گی، کیسے جیوں گی۔ بس انہوں نے اتنا کہا کہ میں بچوں کا خرچہ دیتا رہوں گا، اور یہ جو گھر ہے یہ تمہارے نام کر دوں گا، اور اس کے بعد میں آزاد۔ لیکن آگے کیا؟ میری زندگی کا کیا ہوگا؟ مجھے اس بات کا بار بار خیال آیا، میں بہت روئی، ٹوٹ گئی، بکھر گئی، اور ایک دن انہوں نے مجھے ڈائیورس پیپر لا کے میرے ہاتھ میں دے دیے اور کہا کہ آج سے تم بھی آزاد اور میں بھی آزاد۔ نہ تو میرے دل کی سنی، نہ اپنے دل کی کچھ کہی، اور اس کے بعد انہوں نے دوسرا نکاح کر لیا۔ اس سے پہلے میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ بے شک دوسرا نکاح کر لو، لیکن میں ایک گھر کے اندر نہیں رہ سکتی۔ تم دوسری بیوی کو کہیں پر بھی رکھنا، پر میری آنکھوں کے سامنے بالکل بھی نہیں، کیونکہ میرا اتنا بڑا دل نہیں کہ میں دوسری بیوی کو آپ کی برداشت کروں، یعنی اپنی سوتن کو برداشت کروں۔ زندگی کے اس سفر میں اکیلی چل پڑی، پیچھے کیا کیا چھوٹا، کیا کیا رہ گیا، کچھ پتہ نہیں۔ کچھ چھوٹا تو وہ میری یادیں تھیں، میری زندگی کی وہ پیار بھری یادیں جو میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ اس شادی سے کوئی بھی خوش نہیں تھا، نہ ان کی بہنیں خوش تھیں، نہ ان کے بھائی خوش تھے، ماں باپ تو پہلے ہی گزر چکے تھے۔ بچوں نے بھی صاف کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ ماشاءاللہ وہ بھی بڑے تھے، سمجھدار تھے، لیکن میرے شوہر اپنے آپ کو آج بھی جوان سمجھتے تھے۔ شاید ان کی زندگی کا یہ چیپٹر کھلنا ہی تھا، اور اس طریقے سے انہوں نے اپنی شادی کر لی۔ لیکن یہاں شکوہ کس سے کروں میں؟ یا تو اللہ سے کروں کہ تو نے قسمت لکھی، یا ماں باپ سے کروں کہ تم نے کچھ مجھے بننے نہیں دیا۔ شادی سے پہلے میں کچھ بننا چاہتی تھی، میں نے کہا بھی تھا کہ میں کچھ بننا چاہتی ہوں، مجھے کچھ کورس کرنے دو، لیکن ماں باپ نے کیا کہا کہ نہیں، تم شادی کر کے اپنے گھر جاؤ۔ آج ماں باپ بھی نہیں رہے تو کیا بھائیوں کے گھر جاؤں؟ کیا بھابھیوں کے پاس رہوں ان کی ٹھوکروں میں؟ نہیں، میں اپنے بل پہ کھڑی ہونا چاہتی ہوں، اسی لیے میں نے اپنی آگے کی پڑھائی پھر سے جاری کری۔ سب نے میری بہت مذاق بنائی کہ اس عمر کے اندر طلاق شدہ ہو کے اب اپنی آگے کی پڑھائی کرو گی۔ میں نے کہا ہاں، ابھی زندگی رکی تو نہیں ہے، مجھے اپنے بچے پالنے ہیں، اپنے بچوں کو اپنے اپنے مقام پہ پہنچانا ہے، خاص کر کے اپنی بیٹی کو۔ تو میری بیٹی کو مجھے اس کے پیر پہ کھڑا کرنا ہے، جس کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت ہوگی۔ پیسہ آئے گا کہاں سے؟ وہ اتنا خرچہ دیتے ہیں کہ بس گھر چل جاتا ہے، اور گھر بھی بہت مشکل سے چلتا ہے، جس کے لیے مجھے چھوٹا موٹا کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ کھانا بنا کے سپلائی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ ایک ہی ہنر عورت کے پاس بچپن سے آتا ہے۔ پڑھائی لکھائی کے نہ ہونے کے باوجود بھی ہاتھ میں اگر سواد ہونا تو کھانا کوئی بھی کھانا پسند کرتا ہے، اور میرے ہاتھ میں سواد تھا۔ میں نے ایک چھوٹا سا اپنا کاروبار شروع کرا، جس سے کہ میں نے گھر سے ہی کھانا سپلائی کرنا شروع کر دیا، اور ساتھوں ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی، اپنے بچوں کی بھی رکھی۔ خاص کر کے اپنی بیٹی کو میں نے نصیحت کری کہ لڑکے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں، میری زندگی کا انجام تم نے دیکھ لیا ہے، تمہیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے تو پڑھنا ہوگا، اچھے نمبر لانے ہوں گے، دنیا کی بھیڑ میں آگے جانا ہوگا، سب کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور اس کے بعد اپنی جنگ خود جیتنی ہوگی۔ میری جیسے مجبور مت بننا، ایک مجبور ماں کی ایک مجبور اولاد، ایک مجبور ماں کی ایک مجبور بیٹی مت بننا۔ اور اس طریقے سے میرا سفر شروع ہوا۔ آج بھی میری پڑھائی جاری ہے، مجھے اپنے گریجویشن کی
ایک امید سی لگ رہی ہے کہ یہ پوری ہو جائے تو میں کہیں جاب کروں۔ اتنا عرصہ بیچ میں گزرا، پڑھائی میری کہیں نہ کہیں ادھر سے ادھر تو ہوئی، لیکن پھر بھی وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ شاید یہ وقت مجھے بھی بہت کچھ سکھا کے جائے گا۔ لیکن آج بھی ایک سوال ہے کہ عورت اتنی مجبور کیوں ہے؟ آدمی جب چاہے اس سے نکاح کر لے اور جب چاہے اسے 3 لفظ کہہ کے چھوڑ دے۔ اس کے یہ 3 لفظ میرے کان میں آج بھی گونجتے ہیں۔ سب کے سامنے، سب کے بیچ میں جب میں بیٹھی تھی، اس ٹائم مجھے وہ لفظ کہے اور میں منہ دیکھتی رہ گئی۔ یہ اختیار اوپر والے نے اسے کیوں دیا؟ کیوں یہ اختیار دیا؟ اور پھر اس کے بعد اگر اختیار دے بھی دیا تو عورت کو اتنا مجبور کیوں کرا؟ دن تو گزر جاتا ہے سب کے ساتھ، لیکن رات کو اپنے ہی سوال، اپنے ہی جواب بن جاتے ہیں۔ اس سوال کا جواب روز ڈھونڈتی ہوں کہ آخر کہاں میری کمی رہ گئی ایک اچھی وائف بننے میں، اچھی بیوی بننے میں، کہاں میں غلط ثابت ہوئی جس کی وجہ سے یہ 3 لفظ میرے ماتھے پہ لگا دیے گئے۔ ایک طلاق شدہ عورت کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہے۔ اس کے ماتھے پہ جب یہ کلنک لگ جاتا ہے نا، ہر کوئی اسے ایک عجیب و غریب نظر سے دیکھتا ہے، مانو وہ ایک دنیا کا عجوبہ بن جاتی ہے، کیونکہ یہ چھٹی بھی ہے، یہ طلاق شدہ ہے، پتہ نہیں کیا کرا ہوگا، اس کا شوہر اس سے خوش نہیں ہوگا۔ کبھی کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا، کیا پتہ اس کے اوپر کیا گزری، کیا پتہ اس کے کس جرم کی اسے سزا دی گئی۔ آج تک یہ نہیں پتہ کہ میں نے ایسی کیا خطا کری، کون سا جرم کرا تھا جس کی یہ سزا ملی۔ ایک بار تو بتا دیتے کم سے کم کہ میرا یہ خطا ہے، میری یہ گناہ ہے، میں نے یہ غلطی کری جس کی تم نے یہ چھاپ میرے ماتھے پہ لگا دی۔ آج بھی مجھے تمہاری اس چیز کا انتظار ہے۔ کم سے کم صرف ایک بار مجھے بتا دو کہاں میں غلط ثابت ہوئی، کہاں میں غلط ثابت ہوئی۔